السلام علیکم پیارے ناظرین، خوش آمدید اسماعیل سپورٹس پر۔ آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے آسٹریلیا کے خلاف پہلے ون ڈے میں پاکستان کی شکست پر، اور یہ بھی کہ آیا فخر زمان کو واپس ٹیم میں شامل کیا جانا چاہیے یا نہیں۔ ہم یہ بھی جانیں گے کہ کیا فخر زمان کی موجودگی ہماری ٹیم کی کارکردگی کو بہتر بنا سکتی تھی۔ تو چلیے اس ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں۔ پہلے ون ڈے میں شکست کیوں ہوئی؟ آسٹریلیا کے ہاتھوں پہلے ون ڈے میں شکست نے پوری قوم کو مایوس کر دیا۔ ہم نے دیکھا کہ کس طرح پاکستان کے اوپنرز نے نہ صرف مایوس کن کارکردگی کا مظاہرہ کیا بلکہ ٹوٹل صرف 203 رنز کے ہدف کا دفاع کرنے میں بھی ناکام رہے۔ اس میچ میں ہماری بیٹنگ لائن نے ایک بار پھر ثابت کر دیا کہ ہمیں اپنے کھلاڑیوں کی کارکردگی میں بہتری کی ضرورت ہے۔ میچ کے دوران فخر زمان کا نہ ہونا بہت واضح رہا، کیونکہ اگر وہ موجود ہوتے تو شاید ہم یہ میچ نہ ہارتے۔ دوستو، فخر زمان کی اہمیت کیوں ضروری ہے؟ فخر زمان ایک ایسے کھلاڑی ہیں جنہوں نے اپنی شاندار بیٹنگ کی بدولت پاکستان کے لیے کئی میچز جتوائے ہیں۔ ان کا آخری میچ جس میں انہوں نے 400 رنز کا سنگ میل عبور کیا، ہمارے لیے ایک یادگار لمحہ تھا۔ فخر نے اس میچ میں اپنی شاندار کارکردگی کے ذریعے ثابت کیا کہ وہ کس قدر اہم کھلاڑی ہیں۔ ان کا موجودہ کارنامہ یہ ہے کہ وہ ایک ایسے کھلاڑی ہیں جنہوں نے آسٹریلیا کے خلاف 2 لگاتار ون ڈے میچز میں مین آف دی میچ کا اعزاز حاصل کیا ہے۔ یہ بات ہمیں یہ سوچنے پر مجبور کرتی ہے اگر فخر زمان کو ٹیم میں شامل کیا جاتا تو کیا نتیجہ مختلف ہوتا۔ دوستو، اوپننگ پارٹنرشپ کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ پہلے ون ڈے میں اوپننگ کی ذمہ داری عبداللہ شفیق اور سائم ایوب نے سنبھالی، لیکن ان کی کارکردگی کافی مایوس کن رہی۔ عبداللہ شفیق نے صرف 12 رنز بنائے جبکہ سائم ایوب نے صرف 1 رن بنایا۔ اس طرح کی کارکردگی کے بعد فخر زمان کی ضرورت اور بھی بڑھ گئی ہے۔ اگر ہم دیکھیں تو عبداللہ شفیق کی کارکردگی پچھلے 1.5-2 سالوں میں مسلسل ناکام رہی ہے۔ اس کے برعکس فخر زمان کی موجودگی سے ہمیں زیادہ بہتر آغاز مل سکتا تھا۔ فخر زمان کی خاصیت یہ ہے کہ وہ جلدی رنز بنانے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ اگر وہ میچ کے شروع میں اچھا کھیلے تو یہ باقی بلے بازوں کے لیے بھی آسانی پیدا کر دیتا ہے۔ ان کی موجودگی سے حوصلہ افزائی ہوتی ہے اور اس سے پوری ٹیم کو فائدہ ہوتا ہے۔ دوستو، پاکستان کی ٹیم سلیکشن کا مسئلے کے بارے میں ہم بات کرتے ہیں۔ اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ فخر زمان کو ٹیم میں شامل کیوں نہیں کیا گیا؟ کیا یہ صرف فٹنس کا مسئلہ ہے یا کچھ اور؟ اگر ہم موجودہ ٹیم کو تشکیل پر نظر ڈالیں تو یہ واضح ہوتا ہے کہ کچھ کھلاڑیوں کو موقع دیا جا رہا ہو جو کارکردگی میں پیچھے ہیں۔ اس بات کی وضاحت ضروری ہے کہ کیا ہم ایسے کھلاڑیوں کو ہم شامل کرتے رہیں گے جو ناکام ہو رہے ہیں، یا ہمیں بہترین کھلاڑیوں کو موقع دینا چاہیے؟ اس بارے میں کئی لوگوں کی رائے یہ ہے کہ فخر زمان جیسے کھلاڑیوں کی ضرورت ہمیشہ محسوس کی جاتی ہے۔ اگر ہم ان کی کارکردگی کا جائزہ لیں تو یہ بات بھی واضح ہوتی ہے کہ وہ ہمیشہ کسی نہ کسی بڑی کامیابی کا حصہ رہے ہیں۔ ماضی کی کامیابیاں پر فخر زمان کے بارے میں ہم آپ کو بتاتے چلیں کہ جب ہم فخر زمان کی ماضی کے میچوں پر نظر ڈالتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ انہوں نے کئی بار اپنی شاندار کارکردگی کے ذریعے پاکستان کو فتح دلائی ہے۔ ان کا آخری ون ڈے میچ جس میں انہوں نے 400 رنز کا سنگ میل عبور کیا، ہمارے لیے ایک یادگار لمحہ تھا۔ ان کی کارکردگی نے ہمیں یہ سوچنے پر مجبور کر دیا کہ اگر وہ موجود ہوتے تو کیا میچ کا نتیجہ مختلف ہوتا۔ فخر زمان کے علاوہ پاکستانی ٹیم کے دیگر کھلاڑیوں کی کارکردگی پر بھی غور کرنا ہوگا۔ جب بھی فخر موجود نہیں ہوتے تو ٹیم کی کارکردگی میں کمی واقع ہوتی ہے۔ یہ بات ہمیں یہ سوچنے پر مجبور کرتی ہے کہ ہمیں ان کی ضرورت ہے۔ فٹنس اور کارکردگی۔ فٹنس کا مسئلہ ہمیشہ سے پاکستانی کرکٹ کا ایک اہم موضوع رہا ہے۔ جب فخر زمان کی فٹنس کی بات کی جائے تو کچھ لوگ کہتے ہیں کہ وہ انفٹ ہیں، لیکن ہمیں دیکھنا ہوگا کہ موجودہ ٹیم کے دیگر کھلاڑیوں کی حالت کیا ہے۔ اگر فخر زمان کی فٹنس کو کمزور سمجھا جاتا تو کیا باقی کھلاڑی بہتر ہیں؟ آسٹریلیا کی پچوں پر کھیلنا مشکل ہے اور یہاں پر فٹنس ایک بڑی ضرورت ہوتی ہے۔ اگر فخر زمان جیسے کھلاڑیوں کو بہتر فٹنس کے باوجود بھی منتخب نہیں کیا جاتا تو یہ ایک بڑی بدقسمتی ہے۔ ہمیں دیکھنا ہوگا کہ ہماری موجودہ ٹیم کی فٹنس کیا ہے، اور اگر فخر زمان جیسا کھلاڑی بھی اپنی فٹنس پر کام کرتا ہے تو ہمیں ان کی ضرورت ہے۔ بیٹنگ لائن، ان کا تجربہ۔
دوستو پہلے ون ڈے میں پاکستانی بیٹنگ لائن اپ کا تجزیہ کرنے پر یہ بات سامنے آئی ہے کہ وہ کمزور نظر آئی ہے۔ حارث رؤف، نسیم شاہ اور دیگر کھلاڑیوں نے بھی اپنی کارکردگی کا مظاہرہ نہیں کیا۔ حارث نے 51 رنز دیے اور نسیم شاہ نے بھی کچھ خاص کارکردگی نہیں دکھائی۔ اگر ہم بیٹنگ لائن اپ کی حالت کو دیکھیں تو ہمیں فوری طور پر فخر زمان کی ضرورت محسوس ہوتی ہے۔ دوستوں میچ کے دوران کیا کیا مشکلات پیش آئیں؟ پہلے ون ڈے میچ میں ہمیں یہ بھی دیکھنا پڑا کہ جب حارث رؤف، نسیم شاہ انجرڈ ہوئے تو ٹیم کی حالت کیسی ہوئی۔ ان دونوں کی انجری نے بولنگ لائن اپ کو کمزور کر دیا۔ جب ان کا بہترین بولرز انجری کا شکار ہو جائے تو یہ صورتحال کافی خطرناک ہو جاتی ہے۔ حارث رؤف کے باہر جانے کے بعد ہمیں بالنگ میں کچھ مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ بالنگ کے دوران جب ایک کے بعد ایک کھلاڑی آؤٹ ہو رہا تھا تو وہ بھی اپنی جگہ چھوڑتے جا رہے تھے۔ اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ ہمیں وہ وکٹیں نہیں ملیں جو ہمیں جیتنے کے لیے درکار تھیں۔ آنے والے میچز کی تیاری، اب ہمیں آنے والے میچز کی تیاری پر توجہ دینا ہوگی۔ ہمیں دیکھنا ہوگا کہ آیا فخر زمان کو واپس لانا بہتر ہوگا یا نہیں۔ اگر ہمیں فخر زمان کی کارکردگی کا خیال ہے تو ہمیں ان کی واپسی کا سوچنا ہوگا۔ ہمیں اس بات کو بھی مد نظر رکھنا ہوگا کہ فخر کا موجودہ فارم کیسا ہے اور کیا وہ بالنگ اور بیٹنگ میں اچھی کارکردگی دکھا سکتے ہیں۔ آخری بات یہ ہے کہ ہمیں اپنی ٹیم کو کمزوریوں کو سمجھنا ہوگا اور اپنی بہترین کھلاڑیوں کو شامل کرنے کی ضرورت ہے۔ فخر زمان کی موجودگی ہماری ٹیم کے لیے ایک بڑی قوت بن سکتی ہے۔ ہمیں اس بات کی فکر کرنی ہوگی کہ ہم کس طرح اپنی بیٹنگ اور بولنگ کی کارکردگی کو بہتر بنا سکتے ہیں۔ تو دوستو آپ کو کیا لگتا ہے، کیا فخر زمان کی واپسی پاکستان کے لیے مثبت ثابت ہوگی؟ نیچے کمنٹس میں اپنی رائے ضرور دیں اور اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیں۔ اس کے علاوہ ہمارے چینل اسمائل سپورٹس کو سبسکرائب کریں تاکہ آپ کو مزید اس طرح کی ویڈیوز ملتی رہیں۔